مچھلی دنیا بھر میں مرغوب غذا سمجھی جاتی ہے۔ اس کی کئی اقسام ہیں، لیکن اس کی ہر قسم جدا طبی خصوصیات کی حامل ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کے طبی فوائد کا ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ غذائی اور طبی فوائد کی وجہ سے ہی مچھلی کے گوشت کی خاص طور پر اجازت عطا فرمائی۔ سفید مچھلی میں چکنائی بہت کم ہوتی ہے، جبکہ تیل والی مچھلی میں غیر سیر شدہ چکنائی کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے، جو کہ کولیسٹرول کے تناسب کو خود بخود کم کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کا استعمال بھی انسانی صحت کے لیے مفید ہے۔ ایک واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 300 سواروں کے ساتھ بھیجا اور ہمارے کمانڈر حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ جب ہم ساحل بحر کے قریب پہنچے تو ہمیں شدید بھوک نے آ لیا، اور اس بھوک میں ہم نے درختوں کے پتے جھاڑ کر کھائے۔ اتفاق سے سمندر کی موجوں نے ایک امبر نامی مچھلی پھینکی، جس کو ہم نے 51 دن تک کھایا۔ اس کی چربی کا شوربہ بنایا، جس سے ہمارے جسم فربا ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس مچھلی کی ایک پسلی کو کھڑا کیا اور ایک شخص کو اونٹ پر سوار کر کے اس پسلی کی کمان کے نیچے سے گزارا تو اس کے نیچے سے وہ بآسانی گزر گیا۔ مچھلی کو عربی میں سمک کہتے ہیں۔ اس کا گوشت اور تیل دل کے امراض، کولیسٹرول، موٹاپا، ڈپریشن، کینسر، جلد، زخم اور دوسرے بہت سے امراض میں مفید ہے۔ مچھلی کے تیل میں موجود اومیگا دل کے امراض میں ایک بہت مفید چیز ہے۔ مچھلی کا تیل ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھوں اور دماغ کی نشوونما میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ محقق و اتباع کہتے ہیں کہ سمندری مچھلیاں بہتر، عمدہ، پاکیزہ اور زود ہضم ہوتی ہیں۔ تازہ مچھلی بارد رطب ہوتی اور دیر ہضم ہوتی ہے، اس سے بلغم کی کثرت ہوتی ہے، مگر دریائی اور نہر کی مچھلیاں اس سے مستثنا ہے، اس لیے کہ یہ بہتر اخلاق پیدا کرتی ہیں، بدن کو شادابی عطا کرتی ہیں، منی میں اضافہ ہوتا ہے اور گرم مزاج لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ مچھلی کا سب سے عمدہ حصہ وہ ہے جو دم کے قریب ہوتا ہے۔ تازہ فربا مچھلی کا گوشت اور چربی بدن کو تازگی بخشتی ہے۔ مچھلی کھانے کے فوائد و نقصان۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ مچھلی مسلسل نہ کھایا کرو کہ وہ بدن کو گھٹاتی ہے، اور تازہ مچھلی آنکھ کی چربی کو گھلاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص رات کو مچھلی کھائے اور اس کے بعد خرما یا شہد نہ کھائے تو صبح تک رگ فالج اس کے بدن میں متحرک رہے گی۔ یہ بھی فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مچھلی تناول فرماتے تو فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فیہ وابدلنا خیر منہ، یا اللہ ہمیں اس مچھلی میں برکت دے اور اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرما۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے تھے، تمہیں مچھلی کھانا چاہیے کہ اگر اسے بغیر روٹی کے کھاؤ گے تو کافی ہے، اور اگر روٹی کے ساتھ کھاؤ گے تو خوشگوار ہے۔ تہذیب آل محمد صفحہ 96-97۔ ہمارے ملک میں عموماً روہو، مہاشیر، پاول، کھگا، موری ملی اور جھینگا مچھلی شوق سے کھائی جاتی ہے۔ دریائے سندھ میں اس کی ایک قسم جسے پلہ اور پلو مچھلی کہتے ہیں ملتی ہے۔ یہ بہت کانٹوں والی مگر بے حد لذیذ اور طاقتور ہوتی ہے۔ تازہ مچھلی کے گلپھڑے سرخ گلابی ہوتے ہیں، باسی مچھلی کے گلپھڑے مٹیالے گہرے اور سیاہی مائل ہوتے ہیں۔ مچھلی میں پانی 78%، لحمی اجزاء 22% اور تھوڑی مقدار میں نمک، چونا، فاسفورس اور فولادی اجزاء کے ساتھ حیاتین الف اور چربیلے اجزاء بھی ہوتے ہیں۔ نشاستہ دار اجزاء اس میں نہیں ہوتے۔ ایک چھٹانگ مچھلی میں 52 حرارے ہوتے ہیں اور یہ 3-4 گھنٹے میں ہضم ہوتی ہے۔ ایک پاؤ تلی ہوئی مچھلی ایک وقتی غذا کا بدل ہو جاتی ہے۔ یہ بدن میں خون پیدا کرتی ہے، بلغم کی پیدائش کم کرتی ہے، دل، جگر، دماغ، گردوں اور اعصاب کو طاقت دیتی ہے، اور حرارت عزیزی پیدا کر کے بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ یہ معدے پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی اور گیس اور کمزور معدے والوں کے لیے اچھی غذا ہے۔ بھونی ہوئی مچھلی سب سے زیادہ غذائیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد شوربے دار سالن ہوتا ہے۔ مچھلی کے ساتھ یعنی جب تک وہ معدے میں ہضم نہ ہو جائے، دودھ پینے سے پرہیز ضروری ہے۔ پرانے حکیموں نے اس سے جزام اور برس کے ہونے کا خطرہ ظاہر کیا ہے۔ گردوں میں چربی کی تہ بڑھانے، پھیپھڑوں کو مضبوط کرنے اور بدن کو سرخ و سفید کرنے کے لیے مچھلی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ مرض سل اور بدن میں نکلی ہوئی غدودوں، گلٹیوں کو ظاہر کرنے کے لیے مچھلی ایک نعمت خداوندی ہے۔ جو لوگ بدہضمی اور غذا نا ہضم ہو کر اسہال کی شکایت کرتے ہیں، انہیں صبح و شام چاول کھانا اور بطور غذا مچھلی کے کباب کھانے سے چند دنوں میں آرام آ جاتا ہے۔ پیٹنٹ دواؤں کے اندھا دھند استعمال سے جسم میں جو زہریلے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، مچھلی کے چند روز استعمال سے رفع ہو جاتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں 12-1 بجے تلی ہوئی مچھلی ایک پاؤ بطور غذا کھانے سے چند دنوں میں صحت قابل رشک ہو جاتی ہے۔
مچھلی انسانی صحت کے لیے بہت اہم غذا ہے۔ اس میں بعض ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو کسی اور گوشت میں نہیں پائے جاتے۔ مثال کے طور پر آیوڈین، جو انسانی صحت کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی کمی سے جسم کا غدودی نظام کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ گلے کے اہم غدود تھائرائیڈ میں سقم پیدا ہو کر جسمانی نظام میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مچھلی کا شوربہ پینے سے آنتوں کے زخم ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ قدیم اطبائی نے یہ بیان کی ہے کہ مچھلی تریاق ہے۔ مچھلی ہمیشہ تازی کھانی چاہیے کیونکہ باسی مچھلی اکثر سخت زہریلی ہوتی ہے۔ مچھلی میں ایسے بہت سے اجزاء موجود ہیں جو صرف مچھلی کے استعمال سے ہی جسم کو مہیا ہوتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار مچھلی ضرور کھانی چاہیے۔ اگر اس کی بجائے کوئی دوسری سمندری غذا استعمال کر لی جائے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ البتہ جھینگے کا استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جھینگوں میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ سردی سے ہونے والی کھانسی کو دور کرنے کے لیے مچھلی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔